ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو محبت ہم سے مانگتے ہیں وہ محبت ہم لوگ کرتے ہیں؟ کون محبت کرتا ہے جو ہمارے نبی مانگتے ہو؟ سب کی محبت پیچھے ہے۔ اور نبی کی محبت، اللہ کی قسم نبی کی محبت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ مولانا مختار صاحب، میں تو اکثر کہتا ہوں ہماری محبت کائے کی محبت، کائے کی محبت؟ ہم لوگ تو اتنا آپس میں ہمارے دل ٹوٹے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کر بولنا ہمارا قرآن کیسا ہے؟ ایک ہمارا قرآن الگ الگ ہے۔ نہیں بولو نا، ہمارا قرآن ایک، ہمارا کعبہ، آواز نہیں آ رہی، ہمارا کعبہ ایک، ہماری نماز ایک، ہماری زکات ایک، ہمارا روزہ ایک، ہمارا حج ایک، ہمارا میزاب رحمت ایک، ہمارا ملتزم ایک، ہمارا زمزم کا پانی ایک، ہمارا نبی ایک، اور ہمارے دل۔ محبت تو دور کی بات ہے، کیا ہمارے نبی کو تکلیف پہنچاتے ہوں گے ہم لوگ؟ ایک دوسرے سے نفرت کی آگ بھڑکا کے رکھے ہو، اور کس سے آگ بھڑکائیں گے معلوم ہے؟ وہ گجرات کا رہنے والا، وہ یو پی کا رہنے والا، وہ بہار کا رہنے والا، وہ بنگال کا رہنے والا، وہ فلاں جگہ کا رہنے والا، وہ چھوٹی جماعت والا، وہ بڑی جماعت والا، وہ دیوبندی ہوگا، وہ بریلوی ہوگا، وہ سنی ہوگا، وہ غوثیہ ہوگا، وہ سلفی ہوگا، ارے میرے پیاروں وہ جنتی نہیں ہوگا، وہ جہنمی ہوگا۔ تو اللہ نے پھر جنت بنائی کس کے لیے؟ یہی دھندے کرتے رہیں گے ہم لوگ؟ کرنے کا کام نہیں کرتے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ مصطفیٰ سے وہ محبت کر جو مصطفیٰ ہم سے وہ نہیں کر رہا ہے۔ اور ادھر ادھر کی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں، یہ ایسا، وہ فرقے کا، یہ وہ فرقے کا، وہ فرقے کا، وہ فرقے کا۔ ارے اللہ کا بندہ چھوڑ، کوئی کسی بھی فرقے کا ہو، تو نے تیرا چہرہ آئینے میں دیکھا؟ ہاں یا نہیں؟ ارے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتے ہو؟ ہاں یا نہیں؟ زور سے بولو نا۔ دیکھتے ہو؟ اور سنت کی نیت سے دیکھو، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ دیکھتے ہو نا؟ تو کبھی آئینے میں دیکھو تو پوچھو، داڑھی، یہاں داڑھی نہیں ہے اور وہاں دوسری دھمال میں لگا ہوا ہے۔ داڑھی نہیں ہے، یعنی داڑھی نہ رکھنے والا، قسم اللہ کی، جمعہ کا دن ہے، داڑھی نہ رکھنے والا منبر کے پاس کھڑے ہو کر کہتا ہو، وہ زبان سے کچھ نہیں کہتا، اس کا دل اندر سے کہتا ہے مجھے خیروں کا چہرہ پسند ہے۔ نہیں پسند ہے تو میرے مصطفیٰ کا چہرہ نہیں پسند ہے۔ کیا دبا تھا مصطفیٰ کے چہرے پر، کیا کمی تھی مصطفیٰ کے چہرے پر، کیا کمی تھی مصطفیٰ کے چہرے پر؟ اپنے چہرے کا ٹھکانہ نہیں اور سب کو فرقے میں بانٹنا شروع کر دیا۔ میرے دوستو، ہاتھ جوڑ کر آپ سے اپیل کرتا ہوں، یہ چھوڑ دو کون کیا ہے، یہ کہو میں کچھ ہوں یا نہ ہوں، لیکن مصطفیٰ کا دامن میرے ہاتھوں میں رہے گا انشاءاللہ۔ اچھا میرے کو یہ بتاؤ، قبر کے اندر کبھی سوال ہوگا؟ دیوبندی بریلوی سوال ہوگا قبر میں؟ جنت میں یہ سوال ہوگا، آخرت میں سوال ہوگا۔ سب سے پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا اللہ کون ہے؟ ما دینک، تیرا مذہب کیا ہے؟ من نبیک، تیرے نبی کون ہے؟ یہاں تو نبی سے محبت ہی نہیں ہے، تو کیا جواب دے گا بھائی؟ کیا جواب دے گا؟ اس لیے آج ربیع الاول مہینہ ہے، جیسے پہلے میں نے کہا تھا محبت کے میدان میں آنا ہے تو کیا پڑھنے کا؟ درود شریف پڑھنے کا۔ اب آ جاؤ، محبت اگر کرنا ہے ایسی محبت کرو جو ہمارے نبی ہم سے مانگتے ہیں، اور وہ محبت یہ ہے کہ سب کی محبت پیچھے ہوگی اور اللہ رسول کی محبت آگے ہوگی۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھوں پر کرے ماشاءاللہ۔ جیسے جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں شادی کا معاملہ ہے، ہمارے یہاں شادی کا معاملہ ہے، اب بتاؤ شادی کے معاملے میں بڑے بڑے منڈپ لگانا، بینڈ باجے والوں کو بلانا، ناچنے والوں کو بلانا جائز ہے؟ جائز ہے؟ نچوانا جائز ہے؟ بینڈ باجے بجانا جائز ہے؟ اچھا یہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ کہ آپ کے موبائل میں گندی گندی فلم دیکھنا، ایپیسوڈ دیکھنا، ارے ہاں یا نہ، جائز ہے کہ نہ جائز ہے؟ تو نبی کی محبت کا ہے، اللہ کی محبت کا ہے،
آج ایک اللہ کے ولی کا واقعہ سناتا ہوں اور ارادہ کرواتا ہوں. دیکھو بہت ساری چیزیں بولنے کی، بہت ساری چیزیں، وقت بہت کم ہے. ہم ایک نتیجے پر آتے ہیں کہ ایک کام کرو گے انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. یہ ربیع الاول مہینہ ہے، بعد میں ہماری ملاقات ہوئے نہ ہوئے، میں وہ بات کرنے جا رہا ہوں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت نہیں، ہمارے نبی کی وصیت ہے. ہمارے نبی نے وصیت فرمائی، اے میرا امتی، نصیحت نہیں وصیت ہے، کر لے، دنیا بھی تیری، آخرت بھی تیری، جنت بھی تیری. کیا فرمایا؟ الصلاۃ الصلاۃ. 5 وقت کی آواز نہیں آ رہی ہے، بولو نا. 5 وقت کی کون کون تیار ہے؟ کون کون تیار ہے؟ دیکھو نماز آ گئی نا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں آٹومیٹک سب کی محبت پیچھے جائے گی، مصطفیٰ کی محبت. لیکن کرنے کا کیا؟ 5 وقت کی. یہاں بہت سارے بیٹھے تھے جنہوں نے آج فجر نہیں پڑھی ہے. کیوں؟ اندھا اندھا ہے، بہرا ہے، لولا ہے، لگ رہا ہے، یا ناشتہ نہیں ملا. کیوں فجر نہیں پڑا؟ اس سے تو وہ کتا اچھا جس کو سوکھی روٹی کا ٹکڑا ڈالو تو مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتا. ہم کو ہمارے نبی نے کروڑوں احسانات کے ٹکڑے ڈالے، صبح میں ان کا دروازہ چھوڑ کر بستر پہ سو گیا. اب ایک واقعہ سنا رہا ہوں، فیصلہ. مولانا اجازت ہے؟ آخری واقعہ ہے لیکن اس کو لے کر جانا. آپ سب اجمیر والے بابا کو جانتے ہو کہ آپ لوگ بہت اطمینان سے آج میرے کو فیصلہ سناؤ گے. اجمیر والے بابا کا نام سنا تو بولو ہاں سنا. کون؟ حضرت خواجہ. یہ اجمیر آئے، ہاں، اور جو دعوت اور تبلیغ کا کام ہوا، ہاں، وہ سب اپنی جگہ پر. میں ان کی جوانی کے واقعے پہ لے جا رہا ہوں کیونکہ اللہ کا احسان ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا پر میں اتنا پڑھا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، آرام سے 3-4 گھنٹے ان پر بول سکتا ہوں میں. لیکن میں صرف ایک بات ان کی سناؤں گا. بہت محبت کرتا ہوں اور شاید وہی محبت ہے کہ اللہ مجھے اجمیر لے گئے. اجمیر تو سب جاتے ہیں اور میں تو ایسے ہی گیا تھا، اجمیر گیا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اجمیر پہنچنا، وہاں کے لوگوں کا پہچاننا، اللہ ان کو جزائے خیر دے. میں بھی تھا، حاجی جنید اورا والا بھی تھے اور بھی ہمارے ساتھی تھے. اجمیر کی درگاہ میں خواجہ معین الدین چشتی کے مزار مبارک کے سامنے مائک لگایا گیا اور مجھے کہا گیا مولانا بیان کرو. میں سوچنے لگا یہ کوئی نہیں کرواتا، یہ حضرت کا احسان ہے جو نالائق کے پاس بیان کروا رہے ہیں. میں صرف ایک بات کہوں گا، اجمیر والے بابا بولو کون؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی. ان کی جوانی اس وقت کوئی لمبی بات نہیں، ان کی جوانی کی بات کر رہا ہوں. وہ ملک شام کی طرف جا رہے تھے. بولو کہاں جا رہے ہیں؟ اور ان کا مقصد کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ اپنے سارے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے. مولانا مختار سننے جیسا واقعہ ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی جا رہے، جوانے اور سارے اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے. شام کا وقت، کوئی جنگل کے پاس سے گزر رہے. اچانک وہ جنگل کے کونے میں سے آواز آ رہی ہے، اللہ اللہ. اب ظاہری بات ہے، جنگل میں جا رہے ہو، شام کا وقت ہے، سناٹا ہے، اللہ آواز آئے، گھبراہٹ تو ہوتی ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے سواری سے اترے، اپنے سارے مریدوں کو کہا کہ ڈھونڈو، یہاں کوئی ہے اللہ کا ولی جو ایسے جنگل میں بھی اللہ اللہ کر رہا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے سب کو ایک جگہ جمع کیا. آپ گئے تو دیکھا ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے. اس پہاڑی کے اندر ایک بوڑھے میاں بیٹھے ہیں، سفید داڑھی ہے، چہرے پر نور ہے، سر پر امامہ ہے، اور وہ کہہ رہے اللہ. کیا کہہ رہے؟ اللہ. اب وہ بھی اللہ والے اور یہ بھی بس اتنا کہ وہ بڑھاپا اور حضرت خواجہ معین الدین خواجہ غریب نواز کی جوانی، ان کا بڑھاپا. اور جب اللہ والے سے ملے تو سوچا ہوگا آپ نے کیا کیا باتیں ہوئی ہوگی. جیسا کپڑے والا کوئی بمبئی کے کپڑے والے سے مل لے، یا کوئی یہاں کا کپڑا والا بہار کے کوئی کپڑے والے سے مل لے، بڑی باتیں ہوتی ہے. تمہارے یہاں کیسا معاملہ، ہمارے یہاں کیسا معاملہ. بس یہ دونوں اللہ کے ولی بات کرتے رہے، روتے رہے، بات کرتے رہے، روتے رہے. اب جب جدائی کا وقت آیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کہا، اس اللہ والے سے کہا، میں جا رہا ہوں، پھر بعد میں کبھی ملاقات ہوگی کیونکہ ہمارا مشن ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول. تو وہ رونے لگے. کون؟ وہ بوڑھے میاں. ساتھ میں بولو کون؟ وہ بوڑھے میاں بہت روئے. یہ سوچنے لگے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی تو جوان تھے. کہا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کھانے کا پرابلم ہے تو ہم یہاں کھانے کا آپ کا انتظام کر کے جا رہے. پانی کا پرابلم ہے، کپڑے کا پرابلم ہے، کچھ بھی پرابلم ہو ہم انتظام کر کے جا رہے، لیکن آپ رو کیوں رہے ہو؟ وہ بوڑھے میاں نے اندر سے کیا جواب دیا معلوم ہے؟
बेटे, क्योंकि जवान थे ना, कहा बेटे मोइनुद्दीन, खाने पीने कपड़े का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रोता था, रोता हूँ और रोता रहूंगा। ये बूढ़े मियाँ ने जवाब दिया। बोलो क्या जवाब दिया? मैं रोता था, रोता हूँ और रोता। तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहते उनके रोने ने मुझको भी रुला दिया। मैंने रोते-रोते कहा हज़रत क्या मसला है? क्या हुआ है कि रोते थे, रोते हैं और रोते रहे? मसला क्या है? अब वो जो बूढ़े मियाँ ने जवाब दिया, शाही मस्जिद वाले इसको अपने दिल में लिख लो, क्या जवाब दिया? जवाब दिया मोइनुद्दीन, ए मेरे बेटे मोइनुद्दीन, मामला ऐसा है कि मुझे याद नहीं पड़ता मेरी कभी नमाज़ कज़ा हुई होगी। मुझे याद नहीं पड़ता मेरी, और फिर चीख मारी, कहा नमाज़ की क्या बात करो, मेरी तहज्जुद की नमाज़ भी कभी कज़ा नहीं हुई है। मैंने कभी बालिग होने के बाद तहज्जुद की नमाज़ भी नहीं छोड़ी है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया बहुत बड़ी बात है। इसमें रोते थे और रोते हैं और रोते रहेंगे क्यों? कहा बेटा मैं इसलिए रोता था और रोता रहूँगा। नमाज़ तो कभी कज़ा नहीं हुई, मगर अल्लाह कबूल करता होगा या नहीं करता? ऊपर वाला कबूल करता होगा या नहीं करता होगा, इसलिए मैं रोता था, रोता हूँ और रोता। वो नमाज़ पढ़ते थे और फिर यहाँ बैठे फजर नहीं पढ़े, आँख में आँसू का कतरा भी नहीं है। क्यों नहीं है मालूम है? इसमें आज की क्या बात करते हैं, मैं 15 दिन से फजर नहीं पढ़ा। मेरे दोस्तों ये बूढ़े मियाँ और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अगर कल कयामत में हमको मिले और हमको बोले कि हमने ऐसे ज़िंदगी गुज़ारी, तूने कैसे ज़िंदगी गुज़ारी? इसलिए मेरे प्यारों आज ये पूरा मजमा अल्लाह को हाज़िर नाज़िर मानकर प्यारे नबी की मोहब्बत में आकर एक फ़ैसला करेगा कि रबीउल अव्वल का मुबारक महीना है। हम जान तो दे सकते हैं मगर हमारी नमाज़, बोलो, बोलो नमाज़ काहे का? बहुत प्रॉब्लम है ना बीवी के साथ झगड़ा, घर में सास-बहू का झगड़ा, देवरानी-जेठानी का झगड़ा, है ना प्रॉब्लम है ना? बोलो ना प्रॉब्लम है। नंबर 2 पैसों का झगड़ा, क्योंकि कारोबार चलता नहीं। अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों घर में जितने भी झगड़े होंगे, कारोबार कितना भी ठप होगा, मैं कसम खाकर कहता हूँ 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ ले, अल्लाह कारोबार में भी बरकत देगा और सारे झगड़े ख़त्म करके अल्लाह हमारे घर को जन्नत का नमूना बना देगा। बोलो सब करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं तमाम